السلام علیکم ناظرین، چائنا سب پر بازی لے گیا اور اسی طرح پاکستان پر بھی بازی لے گیا، اور جس طرح چائنا نے انڈیا کو پہلی بڑی اور باضابطہ دھمکی دی ہے، اس سے واضح ہو گیا ہے کہ چائنا نے کس طرح دنیا پر حکمرانی کرنی ہے اور چائنا کا دنیا میں کیا مقام ہوگا۔ بھارتی قبضے کے علاقے گلوان وادی میں گھسنے کے بعد چائنا نے پہلی باضابطہ دھمکی اپنے میڈیا آؤٹ لیٹ گلوبل ٹائمز کی جانب سے باضابطہ دھمکی دی، اور یہ گلوبل ٹائمز بنیادی طور پر ان کی کمیونسٹ پارٹی کا ماؤتھ پیس ہے۔ اس میں جو بھی لکھا جاتا ہے وہ چائنا کی حکومت کی پالیسی اور بیان سمجھا جاتا ہے، اور جس انداز میں انہوں نے انڈیا کو دھمکی دی ہے وہ سننے والی ہے، اور انڈیا کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ آج کے بعد وہ چائنا کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ ناظرین، یہ کام پاکستان کو کرنا چاہیے تھا جو چائنا نے کیا ہے۔ ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان جو ٹینشن چل رہی ہے اور جو کہ سرد جنگ میں بدلنے جا رہی ہے، ہم انڈیا کو مکمل طور پر واضح اور خبردار کرتے ہیں کہ اس لڑائی میں نہ کودے اور نہ پارٹی بنیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کے اندر اس وقت انتہا پسندی عروج پر جا رہی ہے اور وہاں پر قوم پرستی بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے انڈیا کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس سرد جنگ کا حصہ بنا جائے اور فریق بن کر امریکہ سے ملک کے لیے فوائد حاصل کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کو کھلم کھلا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ان کے حق میں نہیں ہے، اس سے انڈیا کو فائدہ بہت تھوڑا ہوگا لیکن نقصانات بہت زیادہ ہوں گے، اور وہ نقصانات مودی حکومت برداشت نہیں کر پائے گی، شاید وہ سنبھل نہ پائے۔ اسی طرح کی دھمکی دی ہے چائنا نے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے کہنے پر امریکہ نے جو مصالحت اور ثالثی کی آفر کی ہے انڈیا اور چائنا کے درمیان، ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ انڈیا اور چائنا کا جو مسئلہ ہے وہ چائنا کا ہے اور انڈیا کا ہے، لہٰذا ہم خود اپنا ایشو حل کریں گے، اور ہم انڈیا کو خبردار کرتے ہیں کہ انڈیا اور چائنا کے درمیان جو بارڈر ٹینشن چل رہی ہے اس میں امریکہ کو ہرگز ملوث نہ کیا جائے۔ یعنی اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ ٹرمپ اور مودی کا جو رابطہ ہوا، جس پر مودی نے کہا کہ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا اور ٹرمپ نے کہا کہ اس کا موڈ خراب ہے، اس پر چائنا نے کہا کہ یہ جو امریکہ کو درمیان میں لا کر اس سے کردار ادا کروانا چاہتے ہیں اس سے باز رہو۔ اس وقت جو انڈیا امریکہ کا پیادہ بن کر چائنا کے خلاف کام کرنے کا سوچ رہا ہے، انڈیا کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس سے انڈیا کی اکانومی اس لیول پر پہنچ جائے گی جس سے واپسی مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگلی دھمکی سنیں، وہ بڑی ہی زبردست ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گولڈ مین سیکس، جو کہ انویسٹمنٹ بینکنگ اور سیکیورٹیز کی مینجمنٹ کا ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ انڈیا کے ساتھ بازاری میں جانے والا ہے اور اس کی اکانومی بری طرح خراب ہونے والی ہے، اور اس صورتحال کی وجہ سے انڈیا نے فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ وبا کی وجہ سے جتنا نقصان ہوتا ہے وہ ہوتا رہے، لیکن اس سے لاک ڈاؤن کو مکمل طور پر اٹھانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ شاپنگ مالز، ریسٹورنٹس اور عبادت گاہیں کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ تب کیا گیا جب انڈیا کی اکانومی بری طرح متاثر ہو رہی ہے اور اس وبا کے تقریباً 1,80,000 کیسز ہو چکے ہیں، اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ انڈیا کیوں اپنے ملک سے لاک ڈاؤن کھولنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی اکانومی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ اس تمام صورتحال کی وجہ سے انڈیا بہت بڑے شوق سے گزر رہا ہے، اور انڈیا کو مزید جو شوق چائنا کی طرف سے ملیں گے ان کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں، بیٹھ کر تمام معاملات پر بات کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن آخری دفعہ انڈیا کو وارننگ دی جاتی ہے کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان کے معاملات جو چل رہے ہیں ان میں پارٹی نہ بنے، ورنہ انڈیا کی اکانومی کو اتنا نقصان ہوگا کہ انڈیا کی حکومت برداشت نہیں کر پائے گی۔ یہ اصل میں پوری اور باضابطہ دھمکی ہے، اور یہ صرف ایک میگزین یا اخبار کی طرف سے نہیں ہے، یہ تقریباً چائنا کی حکومت کی سرکاری ادارے کی طرف سے سمجھ لیں کہ دھمکی دی گئی ہے۔ اصل میں انڈیا نے سمجھ لیا تھا کہ وہ بھی پاکستان ہے، کہ IMF کا پریشر ڈلوائیں، FATF میں پریشرائز کروائیں اور دبا لیں، لیکن وہ گھس گئے۔ انہوں نے انڈین فوجیوں کو پکڑا، مارا، اور چائنا کے علاوہ نیپال جیسا ملک جو انڈیا کی ایک ریاست سے بڑا نہیں ہے، وہ بھی چائنا کی شہ پر انڈیا کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ بھوٹان آنکھیں دکھا رہا ہے، سری لنکا آنکھیں دکھا رہا ہے۔ یہی پالیسی پاکستان کو بھی اپنانی چاہیے، لیکن یاد رکھیں یہ پالیسی دنیا میں وہی اپنا سکتے ہیں جو ممالک معاشی طور پر خوشحال ہیں اور جن کے پاس پیسہ ہے۔
لیکن ہماری طرح کے ممالک جو IMF کے پاس جا کر پیسہ اور قرضہ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسے کام دینے والا کر سکتا ہے، لینے والا کبھی نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ وہ انڈیا کی اکانومی کو نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ انڈیا جن ممالک کو ایکسپورٹ کرتا ہے، چائنا ان کو کہہ سکتا ہے کہ تم انڈیا سے نہیں لو، ہو سکتا ہے وہ کسی اور سے لینے کا کہہ دیں، چاہے اس کے لیے چائنا کو پاکستان کا نام دینا پڑے یا کسی اور ملک کا، لیکن اس سے انڈیا کی اکانومی کا بھٹا بیٹھ جائے گا اور پھر دنیا کے مختلف ممالک سے کہہ کر وہ مختلف قسم کی پابندیاں لگوانے کی پوزیشن میں بھی آ چکا ہے۔ اب جس طرح چائنا نے نیپال کو استعمال کیا، اسی طرح دوسرے ممالک کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ چائنا کے پاس پیسہ ہے، معاشی لحاظ سے وہ خوشحال ہیں اور خود مختار ہیں، وہ لینے والے نہیں بلکہ دینے والے ہیں۔ وہ کسی بھی ملک کو انڈیا کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں اور خود وہ انڈیا کے علاقوں میں گھس چکے ہیں۔ انڈیا اب گھٹنوں پر آ چکا ہے اور گھٹنوں پر ہی رہے گا، اور غلطی سے بھی چائنا کے ساتھ مس ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس ضرور کریں، اور اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔